السلام علیکم دوستوں، آج اس ٹاپک پہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں، وہ ہے کبوتر کا جسم۔ میرے نزدیک یہ بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے، کیونکہ آپ کسی بھی کبوتر کو جب جج کرنے کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر ایسے کبوتر پہ ہمیشہ رکتی ہے جس کا جسم اچھا ہوگا، تو آپ اس کے بعد جا کے اس کو کبوتر کو پکڑتے ہیں، پھر اس کے پر دیکھتے ہیں، اس کی آنکھ دیکھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہو سکتا ہے اس کبوتر کے پر کٹے ہوئے ہوں، اس کی دم کٹی ہوئی ہو، اس کا کلر ایسا ہو کہ آپ کو لیکن سب سے پہلی جو چیز کسی کبوتر میں ہوتی ہے، اچھے کبوتر میں، جو میں نے 99% دیکھی ہے، وہ اس کا جسم ہے۔ تو سب سے پہلے میں خود جب کسی کبوتر کو دیکھتا ہوں یا پسند کرتا ہوں یا اس کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے کسی کو کہتا ہوں یا میری کسی کبوتر پہ نظر رکھتی ہے، تو اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ کبوتر کے جسم کا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کبوتر کے جسم کی بات کریں گے، تو اس میں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ جب 40-50 کبوتروں میں یا 100-200 کبوتروں میں جب کسی کبوتر کو ایک کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی ہمیشہ آنکھ ایسے کبوتر پہ رکے گی کہ جو آپ کو لگے گا کہ یہ ان میں سے نمایاں ہے۔ جیسے ایک کبڈی کھیلنے والا انسان ہے یا کوئی بھی ایتھلیٹک فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے، وہ ورزش کرتا ہے، وہ 3 کپڑوں میں بھی ہوگا، اس نے چادر بھی کی ہوگی، اس کے چلنے پھرنے کا انداز ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ 3-4 آدمیوں میں سے بھی کہ اس کا جسم ایسا ہے کہ وہ آپ کو نہ بھی بتائے تو آپ کو ویسے ہی محسوس ہو جائے گا کہ یہ ایتھلیٹک ہے، یہ ورزش کرتا ہے۔ تو اس میں قدرتی بات ہے کہ جب بھی کوئی پرندہ ایسے جسم یا ایسے حساب میں ہوگا تو اس کو کچھ کو تو آپ ٹریننگ کے ساتھ اس طرح کرتے ہو، لیکن کچھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں عطا کردہ ہوتی ہیں۔ جیسے اصیل مرغ ہے یا بھاگنے والے یہ جو کتے ہوتے ہیں، ان کو ہماری زبان میں تو تازی کتے کہتے ہیں، ریسر کتے جو ہوتے ہیں، ریسر ڈاگز۔ تو ان کا آپ جسم دیکھیں گے تو وہ پیچھے سے بالکل وی شیپ میں ہوں گے، آگے سے ان کے جسم زیادہ بھاری ہوگا اور نیچے سے ان کا بالکل جسم بالکل ایک سانچے کی مانند وی جس کو کہتے ہیں۔ تو آپ اسی طرح آپ بے جان چیزوں میں آپ گاڑیوں کو دیکھ لیں تو وہ اپنے باڈی سٹرکچر میں ایسی ہوں گی کہ ان کو ہوا آگے سے نہیں روک سکتی ہوگی، ان کے ایک خاص شکل ہوگی۔ اسی طرح جو آج کل کے جنگی جہاز ہیں، F-17 ہو گئے یا اور جتنے جنگی جہاز آپ دیکھ لیں، ان کی ایک خاص شکل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایک درجہ اوپر جاتے جائیں گے، ہر ایک پوائنٹ سے اوپر ایک پوائنٹ جائیں گے، ہر ایک حساب سے کبوتر کو جج کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو ایک ایک چیز کے اوپر فوکس کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو باڈی سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے کبوتر کی پرواز میں، کبوتر کو رواں ہونے میں، کیونکہ جو بھاری کبوتر ہوتے ہیں ان کو آپ کو شروع کی پھرتیں زیادہ لگانی پڑتی ہیں، وہ اسی حساب سے پھر ان کی گرمی بھی ان سے برداشت میں کمی ہوتی ہے، تو اور اسی حساب سے پھر وہ جب کبوتر پرواز کر کے آتے ہیں تو ان کے جسم کا اپنے جسم پہ ان کا کنٹرول نہیں رہتا، کیوں؟ ان کے باڈی کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو یہی چیز پھر ان کو واپسی پہ تنگ کرتی ہے۔ تو جسم کے ساتھ باقی چیزیں تو پھر ہر ایک کبوتر کے ساتھ ہوتی ہیں، پر ہو گئے، دم ہو گئی، لیکن جو جسم ہے اس کے اپنا غیر ضروری اس کا وزن نہیں ہونا چاہیے، اس کی چربی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جسم کو اگر میں بیان کروں تو پھر وہ مختلف حصوں میں چلا جاتا ہے کہ اس کے جوڑ ایسے ہوں، دم ایسی ہو، فلاں ایسے ہو، فلاں ایسے ہو، لیکن جسم کے حوالے سے سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ جب کسی اچھے کبوتر کو دیکھیں گے نا، اس میں ضروری نہیں ہے وہ کھڑی ریپ کا ہو، وہ بیٹھی ریپ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو وہ بہت سارے کبوتروں میں اس کی چلنے پھرنے کا انداز، اگر وہ سر پر ہے تو آپ کو اڑنے بیٹھنے سے لگے گا کہ ہاں یار اس کبوتر میں کچھ خاص ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، بے شک وہ جتنا بھی بدرنگ ہو، وہ اپنے جسم کے حوالے سے اتنا زیادہ مضبوط ہوگا کہ اگر آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ ایک لکڑی کے اوپر ریشم چڑھی ہوئی ہے، یعنی اس کا جسم اتنا سخت ہوگا۔ لکڑی کے اوپر ریشم چڑھنے کا مراد یہ ہے کہ جو اندر اس کا باڈی سٹرکچر ہے وہ لکڑی کی طرح ہو، اس کے اوپر ریشم چڑھنے کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایسی ہوگی کہ اس کے پر ملائم ہوں گے۔ تو یہ پھر اس کے کبوتر کو پکڑنے کے بعد کی جو آپ کو ایک حس ڈیولپ ہوتی ہے، یا آپ کو میرے بتانے سے یا نیکسٹ ویڈیو میں ان چیزوں کو ایکسپلین کروں گا
لیکن جو ایک دیکھنے کی حد تک میں کبوتروں کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ایسے ہی ہے. میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ جو کبڈر ہے یا پلیئر ہے یا وہ اپنے اوپر اس نے ایک قمیض کے اوپر اپنی جرسی بھی پہنی ہو, اپنی چادریں بھی, لیکن اس کے چلنے پھرنے کا انداز, اس کے چلنے کا, اس کے جمپ لگانے کا, اس کے بھاگنے کا انداز ہی آپ کو ایسے, یعنی آپ کو وہ بتائے گا نہیں کہ میں پلیئر ہوں, لیکن اس کے جسم سے ایسے یہ کچھ چیزیں تو عطا کردہ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن ہر ایک چیز کو, وہی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب ایک پوائنٹ ایک درجہ اوپر جاتے ہیں تو پھر آپ کو سب سے پہلے کبوتر کے جسم کا اچھا ہونا ضروری ہے. اس کے بعد پھر آپ ٹریننگ دیں گے. اس کبوتر کو بھی ٹریننگ دے کے دیکھ لیں, اور بارے کبوتر کو, وزنے کبوتر کو بھی آپ ٹریننگ دے کے دیکھ لیں, تو آپ کو یہ چیزیں فرق باقاعدہ طور پہ محسوس ہوگا کہ ایسے کبوتر جلدی رواں ہوں گے, ایسے کبوتروں کو زیادہ پھرتے نہیں چاہیے ہوں گی, ایسے کبوتروں کو اپنے واپسی میں اتنا زیادہ جسم اپنا تنگ نہیں کرے گا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کبوتر بہت چھوٹے سائز کو اور بہت باریک وزن کا ہو, نہیں. کبوتر جتنا بھی بڑا ہو, جتنا بھی ہو, اس کے اوپر زائد چربی نہ ہو, اس کی شیپ ایسی ہو کہ آگے سے چوڑا ہو, پیچھے سے بالکل دم کھچی بھی ہو. یعنی جو اس کے پاس جسم ہے اس میں صرف مسل ہونے چاہیے. آپ کو کبوتر ہاتھ میں پکڑ کے بھی ایسا لگے اور 30-40 کبوتروں میں اس کے کندے باہر کو نکلے ہوں گے, جیسے ایک ورزش کرنے والے انسان کے جو ایک جسم ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس کے چلنے پھرنے کے انداز میں ہی اس کا ایک خاص قسم کی ایک چھاتی باہر کو نکل آتی ہے, پیٹ اندر کو ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کبوتر کو بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ اگر جانوروں میں جائیں تو آپ چیتے کا جسم دیکھ لیں, یا ایتھلیٹک کوئی بھی ایسا پرندہ آپ کسی کو بھی دیکھیں گے تو آپ کو واضح محسوس ہوگا. جس طرح یہ اصیل مرغے ہوتے ہیں, ان کا جسم آپ دیکھ لیں تو ان کے صرف مسل ہی مسل ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر کو, کوئی انسان کہے جی خون کے اوپر خون ہے, جی بلڈ ہے, بلڈ ہوتا ہے, لیکن بلڈ کے ساتھ یہ جب چیزیں ہوتی ہیں, ایک جتنا بھی انسان طاقتور ہو, جتنا بھی وہ اس نے ایس ایس جی کی بھی اگر ٹریننگ کی ہوئی ہے, لیکن اگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو آخر کار وہ مارا جائے گا. تو ہتھیار ہو گئے یا پرزے ہو گئے یا جو ایک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ایک چیز میں ہونا بہت ضروری ہے. نو ڈاؤٹ کہ بلڈ کا ہونا ضروری ہے, لیکن بلڈ کو بھی ایک حد کے بعد, ایک خاص ٹمپریچر کے بعد, یا ایک خاص مشکلات کے بعد, یا ایک خاص موسم کے بعد ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ بلڈ اچھا ہو اور جسم اچھا نہ ہو, یا پر اچھے نہ ہو. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, ورنہ ہوگا کیا کہ آپ 40 دن کبوتروں کو اگر اڑا رہے ہیں, 40 دنوں میں آپ کے 30 دن کبوتر گھر آئے گا, موسم بھی ٹھیک ہوگا, ہوا بھی نہیں ہوگی, ٹمپریچر بھی, میں مانتا ہوں کہ اس میں ٹمپریچر بھی زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن ہر ایک موسم میں گھر آنے والے کبوتر میں ہر ایک چیز اچھی ہوگی, تب بھی وہ گھر آئے گا. اس میں بلڈ کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی تو وہ گھر آئے گا, ورنہ وہ گھر نہیں آئے گا. اس لیے میرا یہ اس بات کے اوپر بہت زیادہ فوکس کہ کبوتر کا جسم پہلے آپ کو لگے کہ یہ اچھا ہے, پھر آپ اپنے جوڑوں کو ایسے لگائیں کہ ایک اگر کبوتر زیادہ وزنی ہے یا بڑے وہ وجود کا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی مادہ لگائیں, تاکہ اس کے جو آگے بچے ہیں وہ بالکل کھنچے ہوئے وجود کے ہیں. صحیح ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو اکٹھا کر رہے ہو, اپنے کبوتروں کی سلیکشن کر رہے ہو, تو ان میں ان چیزوں کو آپ خاص خیال رکھا کریں. تو مزید اگلے پوائنٹس جو ہیں, جس طرح میں نے پیچھے آنکھ کے بارے میں بیان اپنی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں, اسی طرح کبوتر کے باقی جتنے پوائنٹس ہیں ان کو میں بیان کروں گا. لیکن ایسی چیزیں جو آپ کو 30, 40, 50, 100 کبوتروں میں سے جو پہلا آپ کبوتر پکڑیں اس کے اندر جو چیزیں ہونی چاہیے وہ آپ کو بتانا ضروری ہیں. جب آپ کبوتر کو ہاتھ میں پکڑ لیں گے پھر تو آپ کو جو چیزیں میں بتاؤں گا وہ بھی ضروری ہیں, لیکن پہلے یہ چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کی سلیکشن میں 100 میں سے 10 کبوتر آئیں, آپ 10 کو پکڑیں. 10 میں سے پھر آپ کے ہاتھ میں جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا, تو اس میں سے ہو سکتا ہے 3, 4, 5 کبوتر آئیں.
تو ایسا نہ ہو کہ آپ 100 کے 100 پکڑیں اور بیچ میں سے آپ کو سمجھ ہی نہ آئے. تو اس کے لیے میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں، جس طرح میں نے پیچھے آنکھ کے بارے میں بتایا کہ آنکھ چمکدار ہو، وہ آپ کو کسی بھی آنکھ میں، کسی بھی کلر میں، کسی بھی نسل میں آپ کو ملے گی تو وہ آپ کو نظر آئے گی. یعنی میں آپ کو جو چیزیں ابھی تک بتا رہا ہوں وہ ایسی ہیں کہ آپ دور سے کبوتر کو محسوس کر لیں گے کہ اس کے اندر کچھ نسلی کبوتروں والی خاصیتیں ہیں. تو یہی چیزیں ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ کبوتر کا جسم جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ایک لوہے اور ایلومینیم میں کیا فرق ہے کہ لوہا بھی وہی کام کر رہا ہے، ایلومینیم بھی وہی کام کر رہا ہے. لیکن آج کل کے جو جہازوں میں، جو جنگی جہاز ہیں ان میں، یا ویسے جو جہاز ہیں ان میں بھی ایلومینیم یوز ہو رہا ہے، جیسے ایلومینیم کے دروازے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کام ایک ہی کرتے ہیں، لیکن ایلومینیم میں مضبوطی سیم ہے لیکن اس کا وزن کم ہے. اسی طرح کبوتر کے جسم کا وزن کم ہونا چاہیے. یہ پھر اسی بات میں آ جائے گی، اور میں اسی لیے ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبوتر کو اگر آپ پکڑتے ہیں یا گھوم پھر بھی رہا ہے تو اس میں پھر میں آپ کو نشانی بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے محسوس ہوگا کہ اس کبوتر کے جسم کا وزن کم ہے یا زیادہ ہے. تو لوہے اور ایلومینیم دونوں سیم ہیں لیکن ایک کا وزن زیادہ ہے، ایک کا کم ہے. یہی ایلومینیم جب جہازوں میں استعمال ہوتا ہے تو اور ریسر کاروں میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی سپیڈ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہی چیز ہے کہ جب آپ کبوتر کو پکڑیں تو آپ کو لگے کہ یار یہ اس کبوتر، یہ نہیں کہ ہڈی کے اس کے سائڈوں پہ مطلب ماس ہی نہ ہو، اس کے پورا جسم پورا ہو، لیکن آپ کو ایک پکڑنے سے ایک خاص قسم کی. اور چلتے پھرتے کبوتر کی چونکہ میں بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ چیز ہوگی کہ جب وہ کبوتر چاہے وہ اڑان میں ہے چاہے نہیں ہے، وہ جب اڑ کے پھٹی کے اوپر یا اڑ کے چھت کے اوپر بیٹھے گا آپ کو لگے گا کہ اس کبوتر کو اڑنے میں اتنی پرابلم نہیں آئی. اور دوسری چیز کہ جس طرح بانس اور لکڑی میں فرق ہوتا ہے، آپ گیلی لکڑی کو پکڑیں گے اور بانس کو پکڑیں گے، دونوں میں مضبوطی سیم ہے لیکن بانس کے اندر اس کا وزن کم ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے. اور جب آپ بانس کو کہیں پہ بھی اس کی لمبائی کے حساب سے آپ لکڑی کا اندازہ لگا لیں تو اس کا وزن کم ہوگا. دونوں کو آپ اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ بانس زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا وزن کم ہے تو اس کو اٹھانے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور چیزوں میں بھی. تو میرا جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبوتر ہو یا یہ جو ایلومینیم اور لوہے میں فرق ہے، اسی طرح بانس اور لکڑی میں جو فرق ہے، وہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہی چیزیں جب کبوتر کے جسم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو اچھے کبوتر میں یہ چیز بھی موجود ہوگی. اور چلتے پھرتے کبوتر کے آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جب اڑ کے کہیں پہ اوپر نیچے بیٹھے گا تو آپ کو لگے گا کہ اس کبوتر کو اڑنے میں اتنی پرابلم نہیں آ رہی. اس کے پاس سے بھی آپ گزریں گے تو وہ کبوتر اڑ کے اوپر یا نیچے بیٹھے گا. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو چلتے پھرتے ہوئے کبوتر کی اچھائی میں بیان کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ اگلا شکاری آپ کو ہر ایک کبوتر، لیکن آپ جس کبوتر کے اوپر ہاتھ رکھیں وہ 70-80% یعنی 10 کبوتر پکڑیں تو 8 ایسے ہوں کہ وہ ان چیزوں پہ پورے اترتے ہوں یا آپ کی امیدوں پہ پورے اترتے ہوں، یا اگلا کہے کہ ہاں یار یہ شکاری ہے. تو یہ چیزیں ان میں ضروری ہوتی ہیں. مثال دینے کا مقصد یا بتانے کا مقصد نئے شوقینوں کے لیے ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو، سمجھ آئے. کیونکہ آپ کبوتر کے حوالے سے صرف بتائیں گے تو اس کو وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے میں نے ہر انداز سے اپنی بات کو بتانے کا ایک کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے. اگر نہیں سمجھ آتی، مزید اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو آپ وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو اس لیے میں بند کرنے لگا ہوں. مزید کوئی کمی پیشی رہے گی تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ کور کر لوں گا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز آئیں آپ کو وہ مل سکیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. تو اسی لحاظ سے اگر آپ کو لگے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.